اور آپ اپنے مقدر کے فیصلے کیسے کریں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر، جس ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر یہ لوگ ہمارے مقدر کے فیصلے کرتے ہیں، تو اس ٹیبل پر آپ اسی وقت بیٹھ پائیں گے یا بیٹھیں گے یا بٹھائے جائیں گے جب آپ میں قابلیت ہوگی. اور قابلیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. اور میں ان طلباء اور طالبات کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اردو میڈیم سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس بات کا یقین کر لیجئے، میری اس بات کا، کہ آپ کسی زبان میں تعلیم حاصل کریں، آپ کی کامیابی کے راہوں میں کوئی آبسٹیکل نہیں آئے گا. یہ مت سمجھیے کہ انگلش میڈیم سے اگر ہوتا تو یقیناً اچھا انگلش میڈیم، مگر اگر آپ اردو میڈیم سے ہی پڑھ رہے ہیں تو میں خود جانتا ہوں حیدرآباد میں سے کئی جو یہ آل ان ون ماڈل پیپر لیے ہیں، وہ لڑکیاں 10th پاس کر کے انٹر میں بھی اردو میڈیم پڑھ کر نیٹ کوالیفائی ہو کر ڈاکٹر اور ایم سیٹ کوالیفائی ہو کر وہ لوگ انجینئرنگ اور پھر آگے جا کے ایم بی اے ایم سی اے بھی کر رہے ہیں. تو اس کی ہرگز فکر مت کریے کہ یہ ہم اردو میڈیم سے پڑھ رہے ہیں. آپ محنت کریے، جستجو کریے، اور ہم تمام کی کوشش یہ ہونی چاہیے. یاد رکھیے اگر صرف 3% مسلمان اگر گریجویٹ ہوں گے تو کیسے ہم آگے بڑھ سکیں گے؟ یقیناً حکومتیں ہیں جو ہم سے ناانصافی ہم سے کرتی ہے، ہماری ترقی کی راہوں کو بند کرنے کی کوششیں کرتی ہیں، مگر یاد رکھیے ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ہم کو جستجو کرنا ہے. اور میں ان بچیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلے یونیورسٹی کس نے بنائی؟ دنیا میں سب سے پہلے یونیورسٹی کوئی سفید فام شخص نے نہیں بنایا، کوئی یورپین نے نہیں بنایا. سب سے پہلے یونیورسٹی بنانے والی کون تھی؟ وہ خاتون تھی، مسلمان تھی، جو موراکو کی رہنے والی تھی. ان کے والد بڑے دولت مند تھے، جو دولت میں اپنے باپ کے پیسے ملے انہوں نے اس سے یونیورسٹی کا قیام کیا. اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب ہمارے بچیوں کو ڈگری ملتی ہے، ڈگری ملنے کے سر پہ ایک ٹوپی پہنتے، وہ آپ دیکھیں ہوں گے جس کو ڈگری ملتی ہے جبہ پہنتے اور ایک 4 کونی ٹوپی رہتی. وہ کہاں سے نکلی؟ وہ اسلام نے ان کو دی، کیونکہ وہ 4 کونی نہیں ہے بلکہ قرآن کا رحال ہے. وہ اس وقت شروع ہوا تھا. تو یہ ہم دنیا کو دیے ہیں اور ہم ہی اس کو بھول چکے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو یہ بنیادی تعلیم، یہ 10th کلاس ایک بہت بڑا ایک بنیاد ہے. یہاں سے آپ کامیابی حاصل کر لیے تو اس کے بعد انٹر دیکھتے دیکھتے 2 سال نکلتے، پھر پروفیشنل کورسز، پھر گریجویشن. کوشش کرنا ہے. اور جب تک آپ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے آپ اپنے حقوق کو کیسے جانیں گے؟ آپ کے کیا حق ہیں؟ آپ کے رائٹس کیا ہیں؟ آپ کیسے ناانصافی کا مقابلہ کریں گے؟ تو اسی لیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیا کہ کیا کوئی جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. جاہل اور عالم، اللہ فرما رہا ہے جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے.